بحیثیت گارجین اپنے گھروں میں بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت کی اہمیت اور افادیت بچوں کے ذہنوں میں راسخ کر کے یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زین العابدین، باگلکوٹ، کرناٹکا، انڈیا سے۔ بول کے سچ زندہ ہے اب تک کے ایپیسوڈ نمبر 22 میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں جناب مسعود جاوید صاحب کی ایک عمدہ تحریر جس کا عنوان ہے گود سے گور تک کے معلموں کو یوم معلم کی مبارکباد پیش کرنے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو پسند بھی فرمائیں گے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں گے۔ حقیقی معنوں میں استاد یا معلم یا ٹیچر یا گرو کون ہے؟ کیا صرف وہ جو ریگولر روایتی منظم اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ یا پاٹھ شالہ یا گروکل میں کاغذ، قلم، کاپی، نوٹ بک، سلیٹ، پنسل کی مدد سے ہمیں لکھنا پڑھانا سکھاتے ہیں، یا وہ بھی جن سے ہم نے گھر کے آس پاس، محلے کی گلیوں میں، بازاروں میں، بسوں میں، ریل گاڑیوں میں اور ہوائی جہازوں میں کچھ سیکھا ہے؟ روایتی تعلیم، ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے منظم و غیر منظم اسکول، کالج، مدارس اور مکاتب کے اساتذہ کرام اور استانیوں کے لیے احترام، جذبہ احسان مندی اور شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ فی زمانہ منظم درس گاہوں کے اساتذہ ہمیں تعلیم یافتہ لٹریٹ بنا رہے ہیں اور ہنرمند اسکلڈ بنا رہے ہیں، پیسہ کمانے کی مشین بنا رہے ہیں، اس لیے کہ موجودہ نظام تعلیم کا اساسی ہدف روزگار کے لائق بنانا ہے۔ یہ قابل ستائش ہے، اس کی عیب جوئی مقصد نہیں، لیکن تعلیم کے ایک اہم پہلو اور جوہری عنصر تربیت کا اس نظام تعلیم میں فقدان ہے۔ آج کی دانشگاہوں میں تعلیم یافتہ لٹریٹ بنایا جا رہا ہے، تربیت یافتہ ایجوکیٹڈ نہیں۔ اسکول و کالج، یونیورسٹی کے نصاب تعلیم کی یہ کمی گھروں پر اور محلوں میں پوری ہو جاتی تھی، لیکن افسوس اب وہ بھی قابل قبول نہیں ہے کہ محلے کے بڑے، حتیٰ کہ دادا، نانا، چچا، ماموں، خالہ اور پھوپھا بھی بچوں کی غلط حرکت پر تنبیہ کرے۔ اسی لیے اب انہوں نے بھی ٹوکنا چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ بڑوں کا احترام ہے، نہ چھوٹوں پر شفقت۔ راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے میرے آداب پہ کہتے تھے جیتے رہیے۔ اب نہ بچے محلہ اور پڑوس کے بڑوں کو گارجین سمجھتے ہیں اور نہ بڑے بچوں کو کچھ کہہ کر بدتمیز بچوں کے جواب سے بے عزت ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہ دعائیں جگ جگ جیو، تمہارے ہاتھ سلامت رہیں کہیں سننے کو نہیں ملتی ہیں۔ عرب ممالک میں آج بھی تسلم یداک، سلامتک، الحمدللہ علی السلامہ اور اس جیسی دوسری دعائیں عام ہیں۔ منظم تعلیمی اداروں اور درس گاہوں میں جو تعلیم ہمیں دی جاتی ہے، عملی زندگی میں صرف وہی کافی اور معاون نہیں ہوتی ہے۔ کلاس روم میں پڑھایا گیا 2+2=4، 2+2=4 ضروری نہیں کہ ہر جگہ منطبق ہو۔ عملی زندگی میں کبھی 2+2=3 تو کبھی 2+2=5 ہوتا ہے۔ یہ ہم سڑکوں پر، بازاروں میں عام لوگوں سے ملتے ہوئے زندگی کو برتتے ہوئے سیکھتے ہیں۔ عملی باتیں سکھانے والے یہ لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ڈگری ہولڈرز نہیں ہوتے، مگر ان کے وسیع تجربات بسا اوقات رٹی رٹائی کتابی باتوں پر بھاری ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ تمام لوگ جن سے ہم نے کبھی کچھ سیکھا ہے ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ حل کرنے میں ایک موچی سے استفسار کیا اور موچی نے شرح صدر جواب دیا۔ امام صاحب اس دن سے اس موچی کو اپنے استاد کا درجہ دیتے ہوئے اس کا احترام کرتے تھے۔ ہمارے شہر میں مولانا رحمۃ اللہ صاحب فرماتے تھے کہ عالم 2 طرح کے ہوتے ہیں،
ایک دینی مدرسے سے فارغ التحصیل شخص یعنی مدرسی عالم، اور دوسرا وہ جو علماء حق کی صحبتوں کو غنیمت جان کر ان سے خوب علم سیکھتا یعنی صحبتی عالم۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نمبر 1، ہمارے تعلیمی اداروں خواہ دینی علوم کی درسگاہوں یا عصری علوم کی دانشگاہ، ان میں تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی توجہ دی جائے، اور یہ کام بہت مشکل نہیں ہے۔ تعلیمی اداروں کے منتظمین، اساتذہ اور طلباء کے گارجین اگر ارادہ کر لیں تو اخلاقیات کی چند کتابیں شامل کر کے اور طلباء کو گاہے بگاہے آداب زندگی سکھا کر یہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، ہم بحیثیت گارجین اپنے گھروں میں بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت کی اہمیت اور افادیت بچوں کے ذہنوں میں راسخ کر کے یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، تحریر یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ پیشکش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر فرما کر ادارے کا تعاون فرمائیں۔